السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ میں لنڈن میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا اور اس ریسٹورنٹ کا جو مالک تھا اس کا نام تھا کرس۔ اس کے 3 ریسٹورنٹ تھے، ایک لنڈن میں تھا، ایک نیو یارک میں تھا اور ایک جاپان میں تھا۔ اور اس ریسٹورنٹ میں 2 سیکشن تھے، ایک ڈائننگ سیکشن تھا، ایک ٹیک اوے سیکشن تھا۔ تو ٹیک اوے سیکشن کا میں انچارج تھا، وہاں پر میں سپروائزر تھا۔ میں نے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ سال تک وہاں پر کام کیا اور اس 1 سال میں نے اپنے ہمارا جو کرس تھا، جو ہمارا آنر تھا اس ریسٹورنٹ کا، اس کو میں نے کبھی بھی کرسی پر بیٹھ کے نہیں دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کام کرتا تھا جس طرح عام امپلائیز کام کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو میں اور میرا ایک ڈرائیور تھا یا رائڈر تھا، اس کے ساتھ میں کوئی بات کر رہا تھا تو یہ کرس آیا اور تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ہماری بات میں نے نوٹ نہیں کیا تھا یہ یہاں پہ کھڑا ہے، اور ہماری بات جب چل رہی تھی تو وہاں پر پیچھے ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہماری بات ختم ہو گئی تو اس نے باقاعدہ اجازت مانگی اور کہا کہ سوری فار دا انٹروژن، از اٹ اوکے اف آئی کین ٹاک ٹو یو فار اے منٹ اور 2۔ یہ اس نے باقاعدہ اجازت کے بعد آیا اور میرے ساتھ اس نے بات کر لی، جو بھی بات اس نے کرنی تھی۔ پھر میں پاکستان آیا اور یہاں پر جو کلچر، جو سسٹم، جو نارمز، جو ٹیبو، جو ایک روایت، ایک طور طریقہ میں نے یہاں پر دیکھا تو یہاں پر ہر بندہ افسر بنا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی اختیار ملتا ہے اس کے یہاں پر سریہ نکل آتا ہے۔ جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت اختیار دیتا ہے وہ ایک نادیدہ بندوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ روم میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر تو آپ کسی افسر کے لیے کھڑے نہ ہو نا، کام ہی نہیں کرے گا آپ کا۔ اور بھائی کہا ہے کہ یہ سریہ کہاں سے نکل آیا ہے بھائی، یہ کیا چیز ہے؟ تو ہمارے پاکستان میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ انا کا جو بت ہے نا یہ ہم توڑ ہی نہیں رہے۔ ہر بندے نے اپنا ایک انا کا بت پالا ہوا ہے۔ میں افسر ہوں بھائی، میں وڈا صاحب ہوں، میری اشش ہونی ہے، آپ نے میری جو ہے نا وہ ساری چیزیں کرنی ہے، باقی آپ باڑ میں جاؤ جو بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر میرے پاس اختیار ہے اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یار آپ کو ضرورت ہے نا اور کام میں ہی کر سکتا ہوں، پھر تو میں آپ کو رلاؤں گا، پوری کی پوری طرح رلاؤں گا۔ پاکستان میں مسئلہ ہی یہی ہے، اس انا کے بت کو توڑیے، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کیجیے، کیونکہ بھائی اس دنیا میں یہ عارضی سفر ہے ہمارا جو منزل ہے وہ والی دنیا ہے۔ تو اس دنیا میں اگر آئے ہیں نا تو ہم تو محدود وقت کے لیے آئے ہیں، اور اس کو جتنا کارآمد بنا سکتے ہیں، جتنا مفید بنا سکتے ہیں بنائیے۔ میں ایک دفعہ پشاور سے پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو سفر کر رہا تھا تو اسی ٹرانسپورٹ میں ایک آفیسر بھی بیٹھا تھا، کسی گورنمنٹ کے ادارے کا تھا، کوئی بہت بڑا آفیسر تھا، لیکن شاید ان کو بھی ہو سکتا ہے کوئی گاڑی وغیرہ نہ ملی ہوگی، اپنی گاڑی کوئی خراب ہوگی۔ تو اتنے میں پولیس جو وہاں پر جو چوکی ہوتی ہے وہ روٹین کی جو چیکنگ ہو رہی تھی تو اس نے ہماری گاڑی روک لی، دروازہ کھولا۔ تو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہہ لے اسی بندے کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ پولیس جب وہ سرندر کرتی ہے نا کہ اس طرح اسکریننگ کر لیتی ہے، پھر ایک بندے کو ٹارگٹ کرتی ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ تم کون ہو۔ تو اس سے جب پوچھا گیا نا کہ اس بندے سے سیدھا پوچھا کہ بھائی بتاؤ کون ہو تم، تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں وہ ہوں جو تمہارے افسروں کو تنخواہ دیتا ہوں۔ یہ اس کا جواب تھا، میں وہ ہوں جو تمہارے افسروں کو تنخواہ دیتا ہوں، تمہاری مجال کیسی کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ آگے سے پولیس کا ریسپانس سن لے، وہ جو سامنے وہ جو دروازہ جس نے کھولا تھا، وہ بیچارے نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، چپ کر کے اس نے دروازہ بند کر دیا اور کسی سے اور سے پوچھا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے، اللہ نہ کرے اس گاڑی میں واقعی میں کوئی اس طرح مشکوک بندہ بیٹھا ہو تو وہ تو ان باتوں کی وجہ سے وہ بچ گیا نا، بچ کے نکل گیا، تو یہ بھی تو ہمارا نقصان ہے۔ تو یہ جو انا کا بت ہے نا، آپ ایک دفعہ سوچیے نا ہم بنے کس چیز سے ہیں، بس قرآن میں دیکھ لے، حدیث سے دیکھ لے کہ ہم بنے کس چیز سے ہیں نا، اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ بھائی کائے کا غرور تکبر اگر کسی ذات کے ساتھ اچھی لگتی ہے نا تو اس کے ذات کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ دس از وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ۔